سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدیوں کا مسافر، وقت کی کہانی، صدیوں کے مسافر کی زبانی، ازل سے ابد تک زندہ رہنے والے ایک انوکھے دیداور کی داستان۔ مصنف M.A. راحت۔ ایپیسوڈ 38۔ غزال نے جلدی جلدی میرے اور توگراش کے لیے نہایت عمدہ ناشتے کا بندوبست کیا تھا، اور ابھی ہم لوگ ناشتہ کر کے فارغ ہی ہوئے تھے کہ کرشاسا کا ایک کارندہ مجھے بلانے کے لیے آ گیا۔ وہ ایک بے حد تنومند اور خرانٹ شکل کا آدمی تھا، اور اس نے اپنا نام یونید بتایا۔ چلو شادل، تمہیں کرشاسا نے بلایا ہے، اس نے مجھ سے کہا۔ وہ چاہتا ہے کہ تم آج ہی سے کام شروع کر دو۔ بے شک بے شک، میرے کوئی جواب دینے سے پہلے بوڑھے غزال نے معنی خیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا تھا، شادل جتنی جلدی اپنا کام شروع کر دے اتنا اچھا ہے۔ یونید بالکل ہی نہ سمجھ سکا کہ غزال کے الفاظ کا اصل مفہوم کیا ہے۔ میں نے توگراش سے کہا کہ وہ چلنے کے لیے تیار ہو جائے۔ لیکن تمہیں تو کام پر جانا ہے، یونید نے حیرت سے کہا۔ کرشاسا تمہیں کسی نہ کسی کام پر لگائے گا، تم اس عورت کو کہاں لیے پھرو گے؟ میں جہاں کہیں بھی جاؤں گا میری عورت میرے ساتھ جائے گی، میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا تھا۔ تمہاری مرضی، یونید نے مجھ سے الجھنے کے بجائے پرسکون لہجے میں کہا۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ کرشاسا اس بات کو پسند نہیں کرے گا۔ میں کرشاسا کو راضی کر لوں گا، میں نے جواب دیا۔ وہ ضرور کرشاسا کو راضی کر لے گا۔ اچانک بوڑھا غزال بیچ میں بول پڑا۔ اس بار اس کے ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ تھی۔ تم نے ان دونوں کو کھانا وغیرہ بھی کھلایا؟ یونید نے غزال کی بات کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے اس سے سوال کیا تھا۔ ہم لوگوں نے رات کا کھانا بھی اچھی طرح کھایا تھا، اور ابھی ہم ناشتہ بھی کر چکے ہیں، میں نے جواب دیا۔ غزال اپنی ضعیف العمر کی وجہ سے کوئی بھاری محنت کا کام نہیں کرتا تھا۔ اس کے سپرد ایک قریبی باغ میں درختوں سے نیچے گر جانے والی پھلوں کو چن کر جمع کرنے کا کام تھا۔ آج میرا کام بھی خاصا بڑھ گیا ہے، اس نے یونید کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ رات کی طوفانی ہواؤں نے تو سارے پھل گرا دیے ہوں گے۔ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، یونید نے کہا۔ آج تمہیں بڑی بڑی ٹوکریاں جلدی بھرنی اور خالی کرنی پڑیں گی، لیکن میں بڑی دیر سے ایک بات پر غور کر رہا ہوں اور وہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وہ کیا؟ غزال نے پوچھا۔ وہ یہ کہ یہ درخت، اس نے گرے ہوئے درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ درخت تمہارے مکان کے دروازے کی عین سامنے لگا ہوا تھا، لیکن یہ گرنے کے بعد یہاں سے اتنی دور کیسے چلا گیا؟ مکان کے سامنے زمین پر ایسے نشانات ہیں گویا اس درخت کو گھسیٹ کر لے جایا گیا ہے۔ ہوا میرے دوست، ہوا، بوڑھے غزال نے میری طرف دیکھتے ہوئے یونید کو جواب دیا تھا۔ ہوا میں بڑی قوت ہوتی ہے، تم اس معمولی درخت کی بات کر رہے ہو؟ ہوا تو بڑے بڑے بھاری پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر ڈالتی ہے۔ رات کو جب درخت گرا تھا تو تیز ہوا کے تھپیڑے اسے وہاں تک لڑکاتے ہوئے لے گئے تھے۔ ہوا بڑی ظالم چیز ہے میرے دوست، دیکھتے ہی دیکھتے اپنا رخ بدل لیتی ہے اور سب کچھ بدل جاتا ہے۔ غزال کے الفاظ میں چھپی ہوئی گہری معنویت کو میرے اور توگراش کے علاوہ اور کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ اچھا جاؤ شادل، غزال نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ میں تم دونوں کے لیے آج شام کا کھانا میں خصوصی طور پر تیار کروں گا۔ میں اور توگراش یونید کے ساتھ چل پڑے تھے۔ کچے راستوں پر ہر طرف کیچڑ ہی کیچڑ تھی، جگہ جگہ موٹے موٹے درخت گرے پڑے تھے اور گڑھوں اور نشیبوں میں بھرا ہوا پانی تھا۔ دو ایک کچے جھونپڑے بھی زمین دوز ہو گئے تھے۔ بارش نے کافی تباہی مچائی تھی۔ کرشاسا حسب معمول اپنے حواریوں میں گھرا ہوا بیٹھا تھا، لیکن اس وقت وہ لوگ گھر کے صحن کے بجائے اندر ایک وسیع کمرے میں نشست پر جمے ہوئے تھے، کیونکہ صحن میں ہر طرف کیچڑ ہی کیچڑ تھی۔ اسے کیوں ساتھ میں لایا ہے؟ اس نے توگراش کو میرے ساتھ دیکھتے ہوئے اپنی ڈراؤنی آواز میں چلا کر کہا۔
توگراش لرس کر رہ گئی تھی۔ مجھے اسے ساتھ رکھنے کی اجازت دو کرشاسا، میں نے پرسکون لہجے میں کہا۔ میری طرف یہ بھی اس بستی میں بالکل نہیں ہے اور میرے بغیر پریشان ہوگی، ویسے اس کی وجہ سے میرے کام پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، یہ خاموش بیٹھی رہے گی۔ نہیں ہے تو کیا ہوا؟ کرشاسا نے بھیانک انداز میں ایک قہقہہ لگایا۔ چند دنوں میں یہاں کی ساری باتوں سے واقف ہو جائے گی۔ کرشاسا کی نظریں جیسے توگراش کے سارے جسم کو چھیدے ڈال رہی تھی۔ اس کی ہنسی میں اس کے دوسرے ساتھی بھی شریک ہو گئے تھے، جن میں جونیت بھی شامل تھا۔ میں اور توگراش جونیت کی رہنمائی میں گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ بہت وسیع اور کشادہ مکان تھا۔ ایک جانب کے حصے میں کمروں کی چھتوں سے مٹی ڈالی جا رہی تھی۔ جونیت نے مجھے کام کرنے والوں کے سپرد کر کے کرشاسا کا حکم انہیں سنا دیا تھا۔ تمہارا کام یہ ہوگا کہ تم تسوں میں بھر بھر کر باہر سے مٹی لاؤ گی، مامباروں کے نگران نے مجھ سے کہا۔ اگر تمہاری عورت چاہے تو اس کام میں تمہاری مدد کر سکتی ہے، کیونکہ یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، میں نے جواب دیا، میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ میں نے توگراش کو ایک محفوظ گوشے میں بٹھا دیا اور خود بڑا سا ٹوکرا لے کر مٹی لانے باہر چلا گیا تھا۔ میں مٹی لا لا کر دے رہا تھا اور چھتوں پر مٹی کی تہ بچھائی جا رہی تھی۔ شاید یہ میرا 7واں یا 8واں چکر تھا جب اچانک ایک معمر عورت ایک کمرے کے دروازے میں سے نکل کر آئی اور اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھ سے رکنے کو کہا۔ میں رک گیا۔ وہ عورت میرے قریب آ گئی۔ تمہیں گبودا بلا رہی ہے، وہ تم سے ملنا چاہتی ہے، عورت نے مجھ سے کہا۔ گبودا کون؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ گبودا کرشاسا کی بیویوں میں سے ایک ہے، عورت نے جواب دیا۔ اس نے اور کرشاسا کی دوسری بیویوں نے تمہیں کھڑکی میں سے دیکھا ہے۔ کرشاسا کی کتنی بیویاں ہیں؟ میں نے حیرت سے اس عورت سے پوچھا۔ وہ ایک وقت میں 5 سے زیادہ بیویاں نہیں رکھتا، اس نے جواب دیا۔ جب وہ ان میں سے کسی سے اکتا جاتا ہے تو اسے اپنے گھر سے نکال دیتا ہے اور دوسری بیوی لے آتا ہے۔ ویسے اس کا دل خوش کرنا تو اس بستی کی ہر ہستی کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ لیکن گبودا مجھ سے کیوں ملنا چاہتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ تو وہ خود ہی بتائے گی، اس نے کہا۔ میرے ساتھ چلو۔ میں نے مٹی سے بھرا ہوا تسلا زمین پر رکھ کر اپنے دونوں ہاتھ جھٹکی اور اس عورت کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ وہ مجھے اسی کمرے میں لے آئی جس میں سے وہ خود نکل کر آئی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھی۔ میرے ساتھ آنے والی عورت ہمیں تنہا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ تم کون سے دیش سے آئے ہو اجنبی مسافر؟ اس عورت نے مجھے میٹھی میٹھی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تمہارا یہ عجیب و غریب رنگ و روپ تمہیں عام انسانوں کی صف سے بالکل الگ کر دیتا ہے۔ کیا تمہارے دیش میں سبھی انسان سونے کے ہوتے ہیں؟ میں لاتاخ کی بستی سے آیا ہوں اور میری بیوی میرے ساتھ ہے، میں نے جواب دیا۔ جہاں تک میرے رنگ و روپ کا تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ اسے بنانے میں میرا کوئی حصہ نہیں تھا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، اس نے کہا۔ میں نے ابھی کچھ دیر پہلے تمہیں اپنے کمرے کی کھڑکی سے مٹی لاتے لے جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں تمہاری رنگت دیکھ کر دنگ رہ گئی اور میں نے چاہا کہ تم سے تمہارے بارے میں پوچھوں۔ میرا نام گبودا ہے اور میں کرشاسا کی بیوی ہوں۔ کیا تمہاری بیوی بھی تمہاری طرح سونے کی بنی ہوئی ہے؟ اس کا نام کیا ہے اور وہ کہاں ہے؟ میری بیوی تمہاری طرح ایک عام عورت ہے، اس کا نام توگراش ہے اور وہ باہر بیٹھی ہے، میں اسے اپنے ساتھ لایا ہوں۔ کیا وہ بہت حسین ہے؟ اس نے عجیب سا سوال کیا۔ ظاہر ہے کہ وہ میری بیوی ہے اور میرے لیے تو بہت حسین ہے، اسی وجہ سے تو میں ہر وقت اسے اپنے ساتھ رکھتا ہوں، میں نے جواب دیا۔ میں تمہیں کیسی لگ رہی ہوں؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ تم بے حد حسین ہو، میں نے مسکرا کر کہا، اور کرشاسا کم از کم اس حد تک تو خوش نصیب ہے کہ اس کی بیویوں میں تم جیسی خوبصورت عورت شامل ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس کی باقی بیویاں کیسی ہیں۔ وہ سب کی سب عمر میں مجھ سے بڑی ہیں اور کوئی بھی مجھ سے زیادہ حسین نہیں ہے، گبودا نے کہا۔ کرشاسا سب سے زیادہ مجھے ہی چاہتا ہے۔ میں تمہاری ہمت کی داد دیتا ہوں کہ تم کرشاسا جیسے آدمی کو برداشت کر لیتی ہو، میں نے کہا۔ وہ میری بات سن کر ایک لمحے کے لیے سکتے میں آ گئی اور پھر کھل کھلا کر ہنس پڑی۔ مجھے یوں لگا جیسے ہر طرف موتی بکھر گئے ہوں۔ تم حسین ہونے کے ساتھ ساتھ ذہین بھی ہو، اس نے کہا۔ اچھا اب تم جاؤ ورنہ تمہاری تلاش شروع ہو جائے گی۔ میں جلد ہی تم سے دوبارہ ملوں گی، لیکن اس گھر میں نہیں، کسی اور جگہ۔
میں نے اس کی اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے اس کے کمرے سے نکل گیا۔ میں بمشکل 2-3 منٹ گبودا کے پاس ٹھہرا تھا، لیکن اس مختصر سے عرصے میں میرے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ اپنے درندہ صفت شوہر کو بالکل پسند نہیں کرتی۔ اگر میں اس وقت شادی شدہ نہ ہوتا اور توگراش میری بیوی کی صورت میں موجود نہ ہوتی تو میں ضرور گبودا کے ساتھ راہ و رسم بڑھاتا اور اسے کرشاسا کے پنجے سے نکال لاتا۔ لیکن میرا ایک اصول رہا ہے پروفیسر، اور وہ یہ کہ میں نے اپنی کسی بھی بیوی سے کبھی بے وفائی نہیں کی ہے۔ چنانچہ میں نے گبودا کے خیال کو دل سے نکال دیا۔ 2 دن کے بعد مجھے زمین کا ایک بڑا سا ٹکڑا دے دیا گیا اور اس کے ساتھ ہی زراعت کے لیے ہل بیل بھی فراہم کر دیے گئے۔ میرا اور توگراش کا قیام کزال کے ہی گھر میں تھا۔ میں نے کھیت میں کام شروع کر دیا۔ گھر میں اب کھانا پکانے کا کام توگراش نے سنبھال لیا تھا۔ وہ صبح ہی صبح کھانا تیار کر لیتی، ہم تینوں ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرتی اور پھر کزال اپنے کام پر روانہ ہو جاتا اور میں توگراش کو ساتھ لے کر کھیت کی طرف چل دیتا۔ دوپہر کا کھانا ہم لوگ اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ مجھے اپنے کام میں بڑا لطف محسوس ہونے لگا تھا۔ میں ایک عام محنت کش کسان کی طرح زمین پر کام کر رہا تھا، زمین کا سینہ چیر کر اس کے خزانوں کو باہر نکالنے کی جدوجہد میں مصروف تھا۔ اپنے ہاتھ سے کام کرنا مجھے ہمیشہ پسند رہا ہی۔ کزال نے اس دوران مجھ سے کبھی کوئی خاص بات نہیں کی۔ اس کا رویہ میری جانب بڑا تقدس آمیز تھا۔ وہ اکثر ایک ہی فقرہ بار بار دہرایا کرتا تھا، معزز شادیلہ کو معلوم ہے کہ اسے کیا کرنا ہے۔ میں مطمئن تھا کہ وہ زیادہ فضول باتیں کر کے مجھے پریشان نہیں کرتا۔ جس وقت میں کھیت میں کام کرتا تھا اس وقت توگراش کھیت کے کنارے اگے ہوئے ایک درخت کے نیچے اس کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتی اور مجھے مشقت کرتے دیکھتی رہتی۔ میں نے کئی بار اس سے کہا کہ لاتاخ کے محل کی عیش و آرام سے بھرپور زندگی کے مقابلے میں یہ سخت کوش زندگی تو اسے بہت گراں گزرتی ہوگی، لیکن اس نے ہر بار یہی جواب دیا کہ وہ میرے ساتھ ہر حال میں خوش ہے اور میری رفاقت کو اپنی زندگی کا ماحصل سمجھتی ہے۔ دوپہر کو جب کھانے کا وقت ہوتا تو آس پاس کے کھیتوں سے بھی کام کرنے والے لوگ ہمارے پاس آ جاتے اور ہم لوگ مل جل کر کھانا کھاتے۔ ہمارے کام کرنے کے دوران کرشاسا کے کارندے برابر کھیتوں کے چکر لگاتے رہتے اور کام پر نظر رکھتے۔ ان لوگوں کے ہاتھوں میں لمبے لمبے کوڑے ہوتی تھی۔ مجھے بتایا گیا کہ جن آدمیوں کے کام سے یہ لوگ مطمئن نہیں ہوتے یا جن سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے ان پر یہ لوگ بے دریغ کوڑے برساتے ہیں، لیکن ابھی تک میرے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تھا اور نہ ہی میرے سامنے کسی شخص کو سزا دی گئی تھی۔ مجھے کھیت میں کام کرتے ہوئے 4-5 دن کا عرصہ گزر گیا۔ اس مدت کے دوران کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا۔ توگراش حسب معمول میرے ساتھ ہی آتی تھی اور شام کو ہم دونوں ساتھ ہی گھر واپس جاتے۔ ہمارے گھر پہنچنے کے تھوڑی ہی دیر بعد کزال بھی آن پہنچتا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا اور میں اور توگراش کھیت کی مینٹ کے کنارے بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ آس پاس کے کھیتوں کے کئی اور کسان بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ اتنے میں کرشاسا کا کارندہ جونیت ہاتھ میں کوڑا لیے ہوئے ادھر آ نکلا اور اس نے کاربت نامی ایک عمر رسیدہ کو ان سے جو ہمارے ساتھ کھانے میں شریک تھا، جو ایک کسان تھا اور ہمارے ساتھ کھانے میں شریک تھا، اس سے مخاطب ہو کر تند لہجے میں کہا، تو یہاں گھسا بیٹھا ہے اور میں سارے کھیتوں میں تجھے تلاش کرتا پھر رہا ہوں۔ کیا میں تیرے باپ کا نوکر ہوں جو تیری تلاش میں مارا مارا پھروں؟ تو نے اب تک مکئی کے پودوں میں پانی کیوں نہیں ڈالا؟ میرا چمڑے کا ڈول پھٹ گیا ہے۔ کاربت نے خوفزدہ لہجے میں جواب دیا، میں کھانا کھانے کے بعد اس کی مرمت کروں گا اور پھر پانی ڈال دوں گا۔ کیا کہا؟ چمڑے کا ڈول پھٹ گیا ہے؟ جونیت غضبناک ہوتا چلا گیا۔ ابھی 15 دن پہلے بھی تیرا ڈول پھٹ گیا تھا اور پودے سارا دن پانی سے محروم رہے تھے۔ ضرور تو جان بوجھ کر ڈول کو پھاڑ دیتا ہے۔ تجھے اس حرکت کی سزا ملنی چاہیے تاکہ آئندہ تیرا ڈول ٹھیک رہے۔ اور ان الفاظ کے ساتھ ہی اس نے زور سے اپنا کوڑا کڑکایا۔ کاربت لرزتا ہوا اپنی جگہ سے پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے کھانا چھوڑ دیا اور وہ بیٹھے ہی بیٹھے پیچھے سرک رہا تھا۔ چند قدم پیچھے سرک کر وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ خبردار جو بھاگنے کی کوشش کی بدنصیب! جونیت زور سے چلایا۔ وہیں کھڑا رہ! اور اس کا کوڑے والا ہاتھ فضا میں بلند ہو گیا۔ کاربت گھبرا کر مزید چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ توگراش خوفزدہ ہو گئی تھی۔ ہم دونوں کھانا چھوڑ کر اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔
خبردار، میں نے جونیت کو ڈپٹ کر کہا، کوڑا مارنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈھول بھی ٹھیک ہو جائے گا اور پودوں کو پانی بھی مل جائے گا۔ جونیت کا پہلا تاثر تو یہ تھا کہ حیرت کے مارے اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ وہ توقع بھی نہیں کر سکتا تھا کہ بستی کا ایک عام آدمی، ایک نیم غلام آدمی، اس کے مالک کے کارندے سے اس لب و لہجے میں گفتگو کرنے کی جرت بھی کر سکتا ہے۔ لیکن حیرت کا یہ تاثر محض چند لمحوں تک ہی برقرار رہا اور اس کی حالت شدید غیظ و غضب میں تبدیل ہو گئی۔ تیری یہ مجال کہ میرے ساتھ زبان درازی کرے، سنہری کھال والی، اس نے چنگھاڑ کر کہا تھا۔ غصے کے مارے اس کی آواز تھر تھرانے لگی تھی۔ میں تیری چمڑی ادھیڑ کر رکھ دوں گا۔ اور وہ کاربت کو چھوڑ کر میری طرف لپکا۔ میں جلدی سے 2 قدم پیچھے ہٹ گیا اور میں نے پرسکون آواز میں اسے کہا، زیادہ حماقت کا مظاہرہ مت کرو بے وقوف، کوئی اہم بات نہیں ہے جس کے باعث تجھے ہم میں سے کسی پر ہاتھ اٹھانا پڑے، ورنہ یاد رکھ اگر تیرا ہاتھ ایک بار اٹھ گیا تو پھر میں تیری سلامتی کی ذمہ داری نہیں لیتا۔ لیکن جونیت نے میری تنبیہ کا کوئی اثر نہیں لیا۔ اس کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ اس نے پوری قوت سے کوڑا گھمایا اور مجھ پر ضرب لگانے کی کوشش کی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر کوڑے کو ہوا میں ہی پکڑ لیا اور اسے ہلکا سا جھٹکا دیا۔ جونیت کے ہاتھ سے چھوٹ کر کوڑا میرے ہاتھ میں آ گیا تھا اور میں نے اسے دور پھینک دیا۔ کوڑا ہاتھ سے چھین جانے کے بعد جونیت پر جیسے شیطان سوار ہو گیا۔ غصے کی حالت میں اس کے حواس جواب دے گئے۔ اس بستی میں آج تک کسی نے اس کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا ہوگا۔ کاربت اور چند دوسرے کسان جو ہمارے ساتھ کھانا کھا رہے تھے حیرت اور خوف کے مارے اس سارے منظر کو دیکھ رہے تھے۔ میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، تیرا خون پی جاؤں گا، جونیت کسی زخمی چیتے کی طرح چلاتا ہوا وحشیانہ انداز میں میری طرف لپکا۔ اس نے پوری قوت سے اپنا گھونسا میری گردن پر رسید کرنا چاہا۔ وہ ایک کافی بھاری بھرکم اور توانا آدمی تھا اور میں اس کے مقابلے میں کمزور نظر آتا تھا۔ میں نے برق رفتاری سے پیچھے ہٹ کر جونیت کے وار سے بچ گیا تھا اور وہ اپنی جھونک میں نیچے گر پڑا۔ پھر میں نے اسے اٹھنے کا موقع دیا اور میں دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر اسے گھورنے لگا تھا۔ جونیت جلدی سے اٹھ بیٹھا اور پھر فوراً ہی اس نے اچھل کر میرے پیٹ پر لات مارنی چاہی۔ میں نے اس کی ٹانگ پکڑ لی اور اسے جھلا کر دور پھینک دیا۔ میرا اسے ہلاک کر دینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا پروفیسر، میں تو اسے صرف ایک سبق دینا چاہتا تھا۔ لیکن اس کی بد نصیبی تھی کہ گرتے وقت اس کا سر لوہے کے حل سے ٹکرایا تھا جو تھوڑے فاصلے پر پڑا ہوا تھا، اور اس حل کی پھلی اس کی کھوپڑی میں گھستی چلی گئی۔ اس کے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی اور ہم لوگوں کے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے دم توڑ دیا تھا۔ کھیت میں موجود سارے کسانوں کے چہرے خوف سے زرد پڑ گئے تھے۔ کرشاسا کے ایک اہم کارندے کی ہلاکت کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اس کی سزا میں ان سب لوگوں کو ہلاک کیا جا سکتا تھا۔ آج تک ایسا نہیں ہوا، کاربت نے خوف سے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، جس کی حالت سب سے ہی زیادہ قریب تھی۔ اس گاؤں میں آج تک کوئی بھی شخص کرشاسا کے کسی آدمی پر ہاتھ اٹھانے کی جرت نہیں کر سکا ہے۔ یہ تم نے کیا کر ڈالا شادل؟ اب تمہارے ساتھ میں بھی مارا جاؤں گا۔ وہ زیادہ سے زیادہ 2-3 کوڑے کاربت کو مارتا اور یہ کوئی نئی اور غیر معمولی بات نہیں ہوتی، ایک دوسرے کسان نے کہا۔ ہم لوگ تو کوڑے کھانے کے عادی ہو چکے ہیں۔ اس وقت تم کاربت کو بچا لیتے، لیکن ہر وقت اور تمام لوگوں کو تو تم بچا نہیں سکتے تھے۔ اب کرشاسا غصے اور جنون کی حالت میں نہ جانے کس کس کی گردنیں کٹوا دے گا۔ میری بات سنو، ایک اور کسان بولا۔ کرشاسا کا کوئی دوسرا کارندہ آس پاس موجود نہیں ہے۔ ہم لوگوں کے علاوہ اور کوئی شخص اس واقعے کا گواہ نہیں ہے۔ جلدی جلدی ایک طرف گڑھا کھودو اور اسے دفن کر دو۔ کچھ دن تک اس کی تلاش جاری رہے گی اور پھر معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اگر تم لوگ چاہو تو ایسا کر سکتے ہو، میں نے سکون کے ساتھ جواب دیا۔ جہاں تک میرا تعلق ہے تو نہ تو میں کرشاسا سے خوفزدہ ہوں اور نہ اس کے انتقام کی مجھے فکر ہے۔ تم لوگ چاہو تو کرشاسا کے پاس جا کر اسے اس واقعے کی اطلاع دے سکتے ہو، یا میں خود کرشاسا کے پاس جا کر اسے بتا دوں گا کہ میں نے اس کے ایک بیہودہ آدمی کو ٹھکانے لگا دیا ہے۔ اور میں تمہیں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ ظالم خونخوار کرشاسا میرا یا تم میں سے کسی کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہم اس بات کو بھول جائیں گے
کاربت نے جلدی سے کہا، ہم میں سے کسی کو بھی کرشاسا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آؤ ہم جلدی جلدی گڑھا کھودیں، کہیں کوئی ادھر آ نہ نکلے۔ ان لوگوں نے ایک مناسب سی جگہ کا انتخاب کیا اور سب جلدی جلدی گڑھا کھودنے لگے۔ میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ جونید کی لاش کو ہم لوگوں نے گھسیٹ کر ایک قریبی جھاڑی کی اوٹ میں ڈال دیا اور توگراش سے یہ کہا کہ وہ اس بات کی نگرانی کرتی رہی کہ کوئی اس طرف آ تو نہیں رہا ہی۔ تقریباً 2-2.5 فیٹ گہری قبر کھودی جا چکی تھی کہ توگراش نے اطلاع دی کہ گاؤں کی طرف سے کچھ گھوڑ سوار ادھر آ رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے جلدی سے جونید کی لاش کو اس کم گہرے گڑھے میں ڈال کر اوپر سے مٹی بھر دی اور جلدی جلدی جگہ برابر کر دی۔ گھوڑ سوار تیزی کے ساتھ ہماری طرف ہی آ رہے تھے۔ ہم لوگوں نے جلدی جلدی اپنے ہاتھ صاف کیے اور اس کھانے کو کھانے دوبارہ بیٹھ گئے جسے ہمیں بیچ میں چھوڑ دینا پڑا تھا۔ گھوڑ سوار ہمارے پاس آ کر رک گئے۔ وہ چاروں کرشاسا کے کارندے تھے اور ادھر ادھر کھیتوں اور باغوں کے چکر لگاتے رہتے تھے۔ ان سب کے ہاتھ میں لمبے لمبے کوڑے تھے۔ جونید تو ادھر نہیں آیا؟ ان میں سے ایک نے پوچھا۔ نہیں، ہم نے اسے نہیں دیکھا، میں نے سکون کے ساتھ جواب دیا۔ باقی لوگوں کے چہرے اس سوال پر فق ہو گئے اور ان میں سے کوئی بھی بولنے کے قابل نہیں تھا۔ نہ جانے کدھر نکل گیا، وہ شخص خود ہی بڑبڑایا، کرشاسا اسے بلا رہا ہے اور اس کا کہیں پتہ نہیں۔ جلدی جلدی کھانا ختم کرو اور اپنے اپنے کاموں میں لگو، ان میں سے ایک نے اپنا کوڑا لہراتے ہوئے کہا۔ بس ہم اٹھنے ہی والے ہیں، میں نے جواب دیا، اور وہ چاروں آگے بڑھ گئے۔ ان کے چلے جانے کے بعد ہم لوگوں نے جونیت کی قبر پر اور مٹی ڈال کر اسے زمین کی سطح کے برابر کر دیا اور باقی بچی ہوئی مٹی کو ادھر ادھر پھیلا دیا تھا۔ اب اس بات کا اندازہ لگانا مشکل تھا کہ اس جگہ کو کھودا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے آپس میں کوئی بات نہیں کی۔ دوسرے کھیتوں سے آئے ہوئے کسان اپنی اپنی جگہ پر واپس چلے گئے تھے۔ کاربت بھی چلا گیا۔ چلتے وقت اس نے دوستانہ گرم جوشی کے ساتھ میرا ہاتھ دبایا۔ خوف اور دہشت کے غلبے کے باوجود اس کی آنکھوں میں ممنونیت کی گہری چمک موجود تھی۔ کوئی 1.5-2 گھنٹے بعد وہی چاروں گھڑ سوار جو کرشاسا کے کارندوں میں سے تھی ایک بار پھر میرے کھیت کے سامنے آئی اور انہوں نے اشارے سے مجھے بلایا۔ میں اپنا کام چھوڑ کر ان کے پاس چلا گیا۔ جونیت ادھر آیا تو نہیں؟ اس نے سوال کیا۔ نہیں، میں نے نفی میں گردن ہلا کر جواب دیا، میں نے اسے نہیں دیکھا۔ دوسرا آدمی توگراش کو بڑی ندیدی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے بے خوفی کے ساتھ اس کی آنکھوں میں جھانکا اور وہ ایک دم سنبھل گیا۔ نہ جانے اسے میری آنکھوں میں کیا نظر آیا کہ اس نے دوبارہ توگراش کی طرف نہیں دیکھا۔ اچھا، مگر اتفاق سے جونید ادھر آ نکلا ہی تو اسے فوراً کرشاسا کے پاس بھیج دینا، اس سے کہنا کہ کرشاسا بہت دیر سے اس کی تلاش میں ہے، اس آدمی نے کہا، اور وہ چاروں وہاں سے چلے گئے۔ شام کو کام ختم کر کے میں اور توگراش گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ شادل، کیا تمہیں یقین ہے کہ اگر کرشاسا کو کسی طرح اس بات کا علم ہو جائے کہ تم نے جونید کو قتل کر دیا ہے تو کیا تم اس کے عذاب سے خود کو محفوظ رکھ سکو گے؟ میں اس خبر کو پوشیدہ رکھنے کے حق میں نہیں تھا، میں نے جواب دیا۔ میں تو خود یہ چاہتا تھا کہ کرشاسا کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ میں نے جونید کا کیا حشر کیا ہے، لیکن وہ دوسرے لوگ بہت خوفزدہ ہیں اور میں نے محض ان کی وجہ سے لاش کو دفن کرنے کی تجویز سے اتفاق کیا تھا۔ لیکن جیسا کہ تم خود دیکھ رہے ہو، اب پورے زور و شور کے ساتھ جونیت کی تلاش شروع کی جائے گی۔ کرشاسا کو فوراً ہی اس کی ضرورت پیش آ گئی ہے۔ اس کے نہ ملنے کی صورت میں ممکن ہے بعض لوگوں پر کرشاسا شبہ کرے اور انہیں بلا وجہ سزائیں دیتا رہے۔ توگراش نے کہا، ممکن ہے ایسا ہو، میں نے جواب دیا۔ اس صورت میں کسی بھی بے گناہ کو کرشاسا کے ظلم کا شکار نہیں ہونے دوں گا۔ کزال ٹھیک کہتا ہے، توگراش نے مسکرا کر کہا۔ کیا ٹھیک کہتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہی کہ تم شادیلا ہو، نیکی اور سچائی کے دیوتا، توگراش نے محبت بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ہمارے گھر پہنچنے کے تھوڑی ہی دیر بعد کزال بھی وہاں آ گیا اور ہم تینوں ہاتھ منہ دھو کر کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ ہم کھانا ختم کر کے اٹھے ہی تھے کہ دروازے پر کسی نے دستک دی۔ کزال نے دروازہ کھولا۔ باہر کرشاسا کا ایک کارندہ کھڑا ہوا تھا۔ تم لوگوں میں سے کسی نے جونید کو تو نہیں دیکھا؟
اس نے سوال کیا۔ وہ آج دوپہر کے بعد سے نہ جانے کہاں غائب ہو گیا ہی۔ کرشاسا کو اس کی ضرورت ہے اور وہ اس کی غیر حاضری سے سخت ناراض ہے۔ میں نے آج صبح اسے دیکھا تھا، کزال نے جواب دیا۔ وہ یہاں آیا ہوا تھا لیکن زیادہ دیر نہیں رکا، اس کے بعد سے میں نے اسے نہیں دیکھا۔ اور تم نے؟ کارندے نے مجھ سے سوال کیا۔ نہیں، میں نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، میری آج اس سے ملاقات نہیں ہوئی۔ کارندہ واپس چلا گیا۔ کزال نے دروازہ بند کر دیا اور بولا، یونیت آخر کہاں جا سکتا ہے؟ وہاں جہاں سے لوٹ کر کوئی نہیں آتا، میں نے اطمینان سے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ کزال نے چونک کر پوچھا۔ مطلب یہ ہے کزال کہ یونیت اس وقت میرے کھیت کے ایک کونے میں دفن ہے، میں نے اسے ختم کر دیا ہے، میں نے کہا۔ کیا واقعی؟ کزال نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں کزال، میں نے کہا اور اسے پورا واقعہ سنا دیا پروفیسر۔ کزال غور سے میری باتیں سنتا رہا اور پھر بولا، شادلہ عظیم ہے، اور جب عظیم شادلہ حرکت میں آتا ہے تو پھر کردیلا کو روئے زمین پر کہیں پناہ نہیں مل سکتی۔ اب کرشاسا کا وقت قریب آ چکا ہے۔ میں نے کزال کی کوئی بات کا جواب نہیں دیا۔ کیا عظیم شادلہ کو یہ بات معلوم ہے کہ کرشاسا کے کسی کارندے کو ہلاک کر دیا گیا ہے اور وہ اس کی سزا کیا دے گا؟ کزال نے تھوڑی دیر کے بعد مجھ سے پوچھا۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ ایسا کرنے والے کو یہاں زندہ جلا دیا جاتا ہے، کزال نے کہا۔ آج سے 2 سال پہلے ایک نوجوان نے جس کی حسین بیوی کو کرشاسا کے کارندے اٹھا کر لے گئے تھے، اس کے کارندوں پر تلوار سے حملہ کیا گیا تھا اور اس کی بیوی کو تو کرشاسا کی خوابگاہ میں پہنچا ہی دیا گیا، لیکن اس کے بعد اس شخص کو آگ میں زندہ دھکیل دیا گیا۔ اس سے پہلے بھی یہاں یہ واقعات ہو چکے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں بھی لوگ اکثر سرکشی پر آمادہ ہو جاتے ہیں، میں نے کہا۔ ہاں، کزال نے جواب دیا، لیکن چونکہ وہ تنہا ہوتے ہیں اس لیے عبرتناک سزائیں پاتے ہیں۔ لیکن اس بار یہ نہیں ہوگا، میں نے کہا۔ مجھے یقین ہے، کزال نے جواب دیا۔ یونیت کی ہلاکت کی خبر چھپی نہ رہ سکی، چونکہ ہم نے اس کی لاش کو ایک چھوٹے گڑھے میں دفن کیا تھا، اس لیے رات کو کوئی خونخوار جانور اس کی بو پا کر وہاں پہنچ گیا اور اس نے تیز پنجوں سے گڑھے کھود کر مٹی بھی نرم کر دی، اس لیے آسانی سے کھود گئی، اور اس نے اپنے تیز پنجوں سے گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ مٹی ابھی نرم تھی اس لیے آسانی سے کھود گئی۔ اس جانور نے یونیت کی لاش کو گڑھے میں سے گھسیٹ کر باہر نکال دیا اور اس کا گوشت کھا لیا۔ دوسرے دن الگ صبح جبکہ کسان ابھی کھیت میں پہنچے ہوئے تھے، کرشاسا کے 2 کارندے شکار کے لیے اس طرف جا رہے تھے کہ انہوں نے میری کھیت میں پڑی ہوئی یونیت کی لاش کو دیکھ لیا تھا۔ پھر وہ لاش کو گھوڑے پر ڈال کر کرشاسا کے پاس لے گئے اور اسے بتایا کہ لاش شادل کے کھیت میں سے دریافت ہوئی ہے۔ ہمیں اس ساری بات کا علم اس وقت ہوا جب صبح ہی صبح کرشاسا کا ایک کارندہ ہمارے گھر پر آ دھمکا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے کرشاسا بلا رہا ہے، اس لیے کہ میری کھیت سے یونیت کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ میں کزال کو ایک کونے میں لے گیا اور میں نے اسے سرگوشی میں کہا کہ تمہارے یہاں کوئی ایسی محفوظ جگہ ہے جہاں تم کچھ دنوں کے لیے توگراش کو چھپا کر رکھ سکو گے؟ مجھے اندیشہ ہے کہ میری غیر موجودگی میں یہ لوگ کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ عظیم شادلہ کی بیوی کی حفاظت میں خود کروں گا، بوڑھے نے پورے اعتماد لہجے میں کہا تھا۔ توگراش کی حفاظت کرنا میرا کام ہے، میں تو اسے برسوں تک اس طرح چھپا کر رکھ سکتا ہوں کہ اس کا بال تک بھیگا نہ ہو، کرشاسا کے کتے اس کی بو بھی نہ سونگھیں۔ ٹھیک ہے، میں نے مطمئن لہجے میں جواب دیا، اب میں چلتا ہوں۔ جب میں کارندے کی میت میں کرشاسا کے پاس پہنچا تو وہ غصے کے مارے کمرے میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ 10-12 آدمی خاموش بیٹھے ہوئے تھے، ان کے چہروں سے حیرت اور رنج کے آثار عیان تھے۔ کرشاسا کا چہرہ فرط غیظ سے سیاہ ہو رہا تھا۔ تجھے معلوم ہو گیا ہوگا کہ تیرے کھیت کی زمین میں سے یونیت کی لاش برآمد ہوئی ہے، کرشاسا نے خوفناک بادل کی طرح گرج کر مجھ سے پوچھا۔ ہاں مجھے معلوم ہے، میں نے جواب دیا۔ اور کیا تجھے کچھ معلوم ہے کہ یہ لاش وہاں کس نے دفن کی تھی؟ کرشاسا نے اسی لہجے میں مجھ سے سوال کیا تھا۔ ہاں مجھے معلوم ہے،
میں نے اسی پرسکون لہجے میں کہا۔ کیا کہا؟ تجھے معلوم ہے؟ کرشاسا ٹہلتے ٹہلتے ایک جگہ رک گیا اور میرے پاس آیا۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور باقی لوگ بھی چونک کر مجھے دیکھنے لگے۔ تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ جونیت کو کسی کسان نے قتل کیا ہے؟ کرشاسا نے پوچھا۔ کیا تجھے معلوم ہے کہ اسے کس نے قتل کیا ہے؟ ہاں، مجھے اچھی طرح معلوم ہے، میں نے جواب دیا۔ تو پھر بتاتا کیوں نہیں بدبخت؟ وہ ٹہلتے ٹہلتے رک گیا۔ جلدی بتا کہ اس کا قاتل کون ہے تاکہ میں اسے کڑی سے کڑی سزا دے سکوں۔ اس کا قاتل میں ہوں، وہ میرے ہی ہاتھوں ہلاک ہوا ہے، میں نے کہا۔ تو نے جونید کو ہلاک کیا ہے، لیکن کیوں؟ کیا اس سے تیری دشمنی تھی؟ میری جونید سے کوئی دشمنی نہیں تھی، بلکہ اس نے بلا وجہ مجھ پر کوڑا اٹھایا تھا اور میں نے اسے روکنا چاہا، لیکن وہ مجھے ہلاک کر دینا چاہتا تھا۔ میں نے اسے اٹھا کر پھینک دیا اور اس کا سر لوہے کے ایک ہل سے ٹکرایا، جس کی وجہ سے وہ مر گیا۔ میں پوچھتا ہوں کہ تجھے میرے آدمی پر ہاتھ اٹھانے کی جرت کیسے ہوئی؟ کرشاسا نے چلا کر کہا۔ اس کی حیرت ختم ہو گئی تھی اور اس کی جگہ غصے کا طوفان موجیں مار رہا تھا۔ اس میں جرت کا کوئی سوال نہیں، میں نے کرشاسا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا۔ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی اور میں زیادتی کرنے والوں کو معاف نہیں کرتا۔ تو پھر تو اپنے بدترین انجام کے لیے تیار ہو جا، کرشاسا نے غصے سے بل کھاتے ہوئے کہا تھا۔ جی تو یہ چاہتا ہی کہ اپنے ہاتھوں سے تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں، لیکن تجھے یہاں کے دستور کے مطابق سزا ملے گی۔ تجھے دوپہر کے بعد آگ میں زندہ جلا دیا جائے گا۔ تیری زندگی کا آخری سورج طلوع ہو چکا ہے، تم چاہو تو اپنی حسرت پوری کر لو، میں نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی میری وہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی جو توگراش کو پہلی بار دیکھتے ہی میرے دل میں پیدا ہوئی تھی۔ کرشاسا نے کہا، تیرے مرنے کے بعد توگراش کو میں اپنی خوابگاہ کی زینت بناؤں گا، اور اگر تیرا یہ انجام نہ بھی ہو تب بھی میں چند دن سے زیادہ صبر نہیں کر سکتا۔ توگراش یہاں موجود نہیں ہے، میں نے جواب دیا۔ وہ کل شام کو یہاں سے جا چکی ہے۔ جا چکی ہے؟ کرشاسا نے غضبناک ہو کر پوچھا۔ مگر کہاں، کیسے اور کیوں؟ اس نے سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ توگراش کی طرف نگاہ اٹھانے کی حماقت بھی نہ کرنا بے وقوف انسان، میں نے سخت زبان استعمال کرتے ہوئے کہا۔ وہ لاتاخ کے وزیر اعظم اندیشہ کی بیٹی ہے۔ میں جونیت کے قتل کے بعد اپنے انجام سے واقف تھا اور اس لیے میں نے اسے کل شام سے ہی اس کے باپ کے پاس روانہ کر دیا ہے۔ کیا؟ کرشاسا کے علاوہ باقی سارے لوگ بھی میری بات سن کر حیرت زدہ نظر آ رہے تھے۔ توگراش اندیشہ کی بیٹی ہے اور وہ وہاں کا وزیر اعظم ہے، لیکن تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس بات کو چھوڑو، میں نے اس کے سوال کو ٹالتے ہوئے کہا۔ وہ کس کے ساتھ گئی ہے؟ کرشاسا نے چلا کر پوچھا۔ اس گاؤں کے کس آدمی نے اس کا ساتھ دیا ہے؟ وہ ایک نڈر عورت ہے، میں نے جواب دیا۔ وہ تنہا چلی گئی ہے، اسے راستہ معلوم ہے۔ ٹھیک ہے، کرشاسا نے جواب دیا، لیکن تو مجھ سے یہ امید نہ رکھ کہ تو اندیشک کا داماد ہونے کے باعث میں تیرے ساتھ کوئی رعایت کروں گا۔ ہرگز نہیں، تو نے قتل کیا ہے اور اس کے عوض تجھے زندہ آگ میں جلنا ہوگا۔ اسے قید خانے میں ڈال دو، کرشاسا نے وہاں موجود لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر کہا۔ 4 آدمیوں نے آگے بڑھ کر مجھے پکڑ لیا۔ میں نے دیدہ و دانستہ کوئی مزاحمت نہ کی۔ ان لوگوں نے میرے ہاتھ میں معمولی رسی باندھی اور مجھے کرشاسا کے وسیع مکان کے اندر لے گئے، جہاں ایک خالی کمرے میں مجھے پہنچا کر انہوں نے دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ غالباً باہر پہرا لگا دیا گیا تھا۔ میں اطمینان سے کمرے میں بچھے ہوئے فرش پر لیٹ گیا تھا۔ یہ باقاعدہ قید خانہ نہیں تھا، بلکہ کرشاسا کی وسیع رہائش گاہ کا ایک کمرہ تھا۔ اسی طرف کہیں قریب میں وہ کمرہ بھی واقع تھا جہاں گبودا سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ میں فرش پر لیٹ کر یہ سوچنے لگا کہ نہ جانے کزال نے توگراش کو کہاں چھپایا ہوگا، تاہم مجھے یقین تھا کہ توگراش بالکل محفوظ ہوگی، کیونکہ کزال جیسے قابل اعتماد آدمی نے اس کے تحفظ کا ذمہ لیا تھا۔ میں اپنے خیالوں میں گم ہو گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ اب تک گاؤں کے اندر سارے لوگوں کو
اس واقعے کی خبر ہو گئی ہوگی۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ ان میں سے اکثریت کی ہمدردیاں میرے ساتھ ہوں گی، لیکن وہ اپنے آپ کو مجبور پاتے ہوں گی۔ گاؤں کے بیچ میں کہیں الاؤ تیار کیا جا رہا تھا پروفیسر۔ سچ پوچھو تو مجھے اس خبر سے خاصی خوشی ہوئی تھی، کیونکہ میرے غسل آتش کو بہت دن گزر گئے تھے۔ ایک عرصے کے بعد مجھے پھر اس کا موقع مل رہا تھا۔ میں بھی اپنے قیام کے ابتدائی دنوں میں اس گاؤں کے لوگوں کے سامنے اپنی حیرت انگیز قوتوں کا مظاہرہ کر کے انہیں حیران نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن کیا کیا جائے، حالات نے رخی ایسا اختیار کیا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ جنید کی ہلاکت اتفاقیہ تھی، اور یہ بھی محض اتفاق تھا کہ رات ہی کو اس کی لاش بھی قبر سے باہر آ گئی تھی، اور پھر یہ بھی اتفاق تھا کہ کھیت میں میرے پہنچنے سے پہلے ہی کرشاسا کے کارندوں نے وہ لاش دیکھ لی، اور اس بستی میں قتل کی سزا میں انسانوں کو زندہ جلا دیا جاتا ہے۔ چنانچہ میرے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا کہ میں خود کو آگ کے حوالے کر دوں۔